بچے آج کل کے جو آ رہے ہیں، ایک تو آپ کو نارمل بچے بہت کم دیکھنے کو ملا، یا بالکل پتلے یا تھوڑے فیٹی، اور دوسرا ان میں پرابلم آ رہی ہے کھانے پینے کی. بچے کو کچھ بھی کہہ لے کھائے گا ہی نہیں، اور دوسری طرف اگر کھا رہا ہے تو وہ اتنا کھائے گا کہ پھر اس کو فیٹی جسم ہو جاتا ہے اس کا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو جب بھی میری بیٹیوں کو، بہنوں کو، جب بھی حمل ٹھہر جائے، جی، پریگننسی ہو جائے، کوشش کیا کریں. ایک تو جیسے پہلے دور میں ہماری مائیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، جی، نماز کی پابندی کرتے تھے، ہر ٹائم وضو میں رہتے تھے. اگر عورتیں آٹا بھی گونتی تھیں تو بسم اللہ پڑھتی تھی. کوئی بھی کام، اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو پہلے محمد بن قاسم ایسے ہی نہیں پیدا ہوتے تھے، اس کے لیے پیچھے لاجک ہوتی تھی. اب سب سے پہلا کام تو یہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں بچہ خوبصورت پیدا ہو، اچھا پیدا ہو، سمجھدار پیدا ہو، صحت مند پیدا ہو، اس کے لیے یہ کام پہلے. اس کے بعد ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. صحیح. آج ہو کیا رہا ہے، ایک تو کھانے میں خوراک اچھی نہیں. میں کہتا ہوتا ہوں جس کو بچے خوبصورت چاہیے نا، وہ مربع آملہ استعمال کرے. ٹھیک ہے، ناریل کا پانی اور ناریل کھائے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ کھائے، نہیں تو کئی بچے پھر بہت زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اعتدال میں مہینے میں 2-3 دفعہ استعمال کر لیا جائے. مربع آملہ بہت اچھا ہے، اس کا استعمال کیا جائے. بادام کا استعمال کیا جائے، پھل کا استعمال کیا جائے. اور اس سے کیا ہوگا، آپ کا بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، عقل مند بھی ہوگا. آج کیوں ایسا مسئلہ بن رہا ہے؟ سب سے پہلا کام موبائل کا کثرت سے استعمال. صحیح. سکرین کا استعمال بہت زیادہ ہے. دوسرا کام کیا ہے، گھروں میں ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن بہت زیادہ ہے. اب ایک حاملہ خواتین ہو، پریگننسی ہو، تو وہ جتنا پریشان رہے گی اثر تو اس کے بچے پہ پڑنا ہے. اب ایک تو اس چیز کو ختم کیا جائے. کچھ عورتیں پھر اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتی، خوراک کی کمی کی وجہ سے بچہ کمزور ہوتا ہے نا. جی. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، بچہ جب چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. آج سائنس بھی مان گئی ہے. پہلے تو قرآن کا فیصلہ ہم تو پہلے ہی مانتے تھے کہ 2 سال کا جو قرآن کا فیصلہ 2 سال دودھ پلانا چاہیے. آج سائنس بھی کہتی ہے، پہلے نہیں مانتی تھی. اب بہت سارے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مائیں فیڈ نہیں کرواتی، اور بعض اوقات فیڈ انہیں آتا نہیں ہے. اگر فیڈ آتا نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. ستاور لے لیں 50 گرام، اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام، دونوں کا فائن پاؤڈر کر لیں، آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانا شروع کر دیں تو بہترین ہے. چند دنوں میں اگر اس میں بداری کند مل جاتی ہے، کم ملتی ہے مل جاتی ہے، اگر اچھی وہ مل جائے تو وہ بھی 50 گرام ڈال لیں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے دوسرے دن ایکسٹرا، اللہ کے حکم سے جتنا بچے کو ضرورت ہوگی اس سے زیادہ فیڈ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھپھڑے یہ استعمال کرائے جائیں بکرے کے، اس سے بھی دودھ بڑھتا ہے. زیرہ جو ہے سفید، اس کی کھیر بنا کے کھلائی جائے، بہترین ہے. اچھا، یہاں پہ یہ کام اکثر اوقات کیا ہوتا ہے عورتیں نہیں کرتی، وہ فیڈ پھر کیا ہوتا ہے 2-4 دن 5 دن 10 دن کے بعد وہ پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر بچے کو ڈبے والا دودھ لگ جاتا ہے. اب جو آپ نے بات کی نا، کچھ کمزور اور کچھ موٹے، زیادہ تر بچے کیا ہوتا ہے شروع میں وہ جو ڈبے والا دودھ پیتے ہیں ایسے صحت مند ہوتے ہیں لیکن اندر طاقت نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اب یہاں پہ آگے 2 مسئلے ہوتے ہیں. اگر بچے کی خوراک میں کمی ہے تب بھی کئی بچوں کا قد رک جاتا ہے. کئی بچوں کے کیا ہوتا ہے صحت بھی رک جاتی ہے، کیونکہ بچے کا مزاج ہونا چاہیے پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تر گرم، تاکہ تری پیدا ہو، رطوبتیں پیدا ہوں، ساتھ گرمی ہو تاکہ گروتھ کرے. اگر اس میں بچے کو قبض رہنا شروع ہو گیا، خشکی آ گئی ہے، تو بچے کا قد تو رکنا ہے. صحیح. اسی طرح جو بچے وہ پھر ڈبے والا دودھ پی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ فیٹی ہو جاتی ہے، اور جتنا بچہ بجائے اوپر کو جانے کے وہ سائڈوں میں جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، قد رک جاتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے، بچے کو کیسٹر آئل، بڑی سادہ سی چیز ہے، شروع میں ہی اگر قبض کی شکایت رہتی ہے تو کیسٹر آئل پلانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا کیسٹر آئل ڈیلی دیتے جائیں، بچے کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی، بچے کی صحت بننی شروع ہو جائے گی. اور بچے کو کریں کیا، وٹامن ڈی، دھوپ بہترین چیز ہے. دیسی گھی کی، جیسے پہلے مائیں مالش کرتی تھیں، دیسی گھی کی مالش کر کے اسے دھوپ میں بٹھائیں اور ساتھ کیسٹر آئل دیں. اللہ کے حکم سے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے رزلٹ کیا آتا ہے. پھر اس کے بعد اشگندھنا گوری، اس کا پاؤڈر کر لیں، جب بھی بچہ دودھ پیے چٹکی ایک اس میں ڈال دیں، بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا. اب جو موٹا بچہ ہے، اگر تو چھوٹا ہے تو پھر تو اسے کیسٹر آئل دیں، اس سے اس کو بھی سٹول صحیح طریقے سے پاس ہو، سلم ہونا شروع ہو. جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، 4-5 سال کا ہو جائے، 6 سال کا، پھر بھی وہ پھیل ہی رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، تو پھر اس کے لیے پہلا کام تو یہ کریں، تما لے لیں 50 گرام،
رائی لے لیں 50 گرام, گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام, تینوں کا فائن پاؤڈر کر کے نا, تو یہ بچے کو کیپسول چھوٹا 250 mg کا, ٹھیک ہے, وہ صبح و شام دینا شروع کریں, اس سے اس کی فیٹ کم ہو. سر یہ تو ساری چیزیں بڑی شدید کڑوی ہیں. سر کیپسول میں نے کہا ہے, اچھا کیپسول کے اندر بچہ کھا لے گا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کو بھی حکمت کا پتہ ہے ویسے, کوڑ تو جس کو کہتے ہیں تو زہر سے زیادہ کڑوا ہے. اچھا اس کو نا کیپسول بھر کے دینی, بچہ چھوٹا سا کیپسول بالکل چھوٹا سا بنا ہو, بچہ کھا جائے گا. اچھا پہلے اس کو کم کریں, اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی جو ہے نا قد کو بڑھانے کے لیے مربع بانس بڑی بہترین چیز ہے. مربع بانس, ہاں 1 انچ کا ٹکڑا مربع بانس صبح دودھ کے ساتھ دینا شروع کر دیں. 7 ایسے بچوں کو جن کا قد رک رہا ہے, ان کے ٹانسلز کو چیک کریں, گلے کی وجہ سے بہت بیماریاں آتی ہیں. صحیح, اگر گلے کا ایشو ہو تو یہاں پہ مربع بانس دینے سے پہلے اس کے گلے کے لیے دوائی دیں جو حدیث میں بھی آتا ہے اٹھ شیریں. اٹھ شیریں, ہاں قسط شیریں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, 100 گرام لے لیں, فائن پاؤڈر کر کے اس کو شہد میں ملا کے چٹاتے رہیں کچھ عرصے تک. بلکہ میں کہتا ہوں کئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کا ٹانسلز کا ایشو تھا, یہ مسلسل استعمال کرنے سے ختم ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے, یہ استعمال کر کے گلا ٹھیک ہو گیا. اب انہیں قد کے لیے 1 انچ کا ٹکڑا مربع بانس دیا جائے, وہ مربع بانس دودھ کے ساتھ دیں صبح نہار, بہترین چیز ہے. 7 اشوگندھا اشگندھنا گوری, اس کا پاؤڈر کر لیں, اس میں تھوڑی سی شکر ملا لیں, بچے کو کہیں آدھا چمچ صبح, آدھا دوپہر, آدھا شام کھاتا رہے. پھر بچے کو دودھ والی چیزیں, جو بچے قد جن کا چھوٹا ہے, دودھ والی چیزیں زیادہ کھلائیں, تو اس سے انشاءاللہ قد بڑھ جائے. سر یہ جو آپ نے قد کی بات کی, یہ کس عمر تک, کس عمر سے کس عمر تک دینا چاہیے جس سے یہ کہ اثر ہوتا ہے اس کا؟ اچھا اس کا قد کی جو عمر بڑھنے کی نا وہ 20 سال 21 سال سے پہلے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں جیسے ہی. اور قد کا کیسے پتہ چلتا ہے, 3 سال کا جو بچہ ہے نا اس کا 3 فٹ کے قریب قد ہوتا ہے, 1 انچ کم, تو اسی حساب سے اندازہ کر لیں کہ 2-3 انچ اس کا ہر سال بڑھتا ہے. اگر وہ نہ بڑھے, آپ نے کپڑے سلوائے ہیں تو اس سال بھی وہی پورے ہیں, اگلے سال بھی وہی پورے ہیں, اگلے سال بھی وہی پورے ہیں, اس کا مطلب اس کا قد رکا ہوا ہے. یا ویسے بھی جب لوگ کہنا شروع ہو جائیں یار اس کا قد یا اس کے ساتھ والے بڑے ہو رہے ہیں وہ وہیں پہ ہے, لگتا نہیں ہے, تو وہ اس میں آپ کو پتہ چل گیا. تو جب پتہ چل گیا تو آپ اس کے اوپر اسی ٹائم ورکنگ شروع کریں. اور قد کے لیے سب سے ضروری ہے, جیسے پہلے وہ ہوتا ہے نا جمپنگ, رسی والی گیم, وہ بہت ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ بچے جو ہے کھیلتے تھے, جمپنگ کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی بڑی تھی. آج دیکھیں وہ گیمیں بھی کھیلتے ہیں تو موبائل پہ سارا کچھ ہو. سب سے پہلا کام کرنا ہے ایسے بچوں کو آپ پارکوں میں لے کے جائیں, وہ جمپنگ کریں. اس کے بعد گھر میں کوئی راڈ لگائیں, ڈیلی وہ لٹکیں, یعنی کہ اپنا پورا کام کریں, پھر دوائیوں کا ساتھ سہارا لیں. اگر آپ کہیں کہ دوائی دے رہے ہیں لیکن ساتھ کوشش نہیں کر رہے تو پھر قد نہیں بڑھے گا. ہم تو چھوٹے ہوتے ہیں, ہاں ہمیں تو چھوٹے ہوتے یہ کہتے تھے کہ لٹکیں گے تو قد بڑھے گا. تو اس لیے قد بڑھنا چاہیے. جو موروثی ہے وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ اگر جمپنگ کروائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا, وہ بھی بڑھنا شروع.